بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وظائف ٹی وی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو خوش قسمت کہا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں اور اتنے خوش قسمت کیوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش قسمت کہا ہے؟ یہ مختصر سی تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل حافظ وظائف ٹی وی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس فرما لیں، کیونکہ ہم ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، جامع صغیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 نشانیاں ہیں، یہ 3 علامتیں ہیں، جس میں یہ 3 علامتیں ہیں وہ خوش قسمت انسان ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے تو اس سے پہلے سوچے، پھر تولے کہ میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یا جس انداز سے میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جرح الکلام اشد من جرح السہام، الفاظ کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اس کے قابو میں ہوگی وہ خوش قسمت انسان ہے۔ دوسرا خوش قسمت انسان کون ہے؟ فرمایا، جس کا گھر کشادہ ہو، جس کا گھر کھلا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا، تو یہ بندہ بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ اور تیسرا خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت اس وقت ہوتا ہے جب مسلسل گناہ کیے جائے اور اپنے رب کو بھی بھلا دے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا، اور جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کو خوش قسمت کہا ہے، جس کی زبان قابو میں ہو، جس کا گھر دوسروں کے لیے کھلا رہے اور جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ 3 علامتیں اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر یہ علامتیں موجود ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔